बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, इस सेगमेंट में हम खानकाहों पे बात करेंगे और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनल ऑनर के साथ मैं आज आपको इंशाअल्लाह ताला अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। इससे पहले कि हम इस मौजू की तरफ जाएं, मैं आपको याद दहानी कराता चला जाऊं कि हमारे दोनों कैंप्स कराची और लाहौर, कराची का कैंप जो है वो क्लिफ्टन में और लाहौर का कैंप जो है वो लिबर्टी मार्केट में। अल्लाह के बहुत ज़्यादा फजल व करम के साथ बहुत से लोगों के दिलों में अल्लाह ताला ने इतना रहम डाला कि हमारे डब्बे कम और लोग ज़्यादा। इंशाअल्लाह ताला आज फिर इस उम्मीद के साथ दिन का आगाज़ करेंगे कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और अपने बहन भाइयों को ईद के तोहफे भेजेंगे जो कि उनका हक आपके पास रखा हुआ है। इस सेगमेंट के बाद हम इंशाअल्लाह ताला इस वक्फे के बाद, नेक्स्ट वक्फे के बाद हम कॉल्स भी ओपन कर देंगे और आपकी कॉल्स और ईमेल्स को भी रिप्लाई करेंगे। ख़वातीन हज़रात, नूरुद्दीन ज़ंगी एक बहुत मशहूर शख्सियत हैं हमारी हिस्ट्री में। ये तकरीबन 1118 के बाद का सारा मामला है। आप मिस्र के गवर्नर भी रहे, आपके अंडर सलाहुद्दीन अयूबी जो हैं वो आपके जर्नैलों में से रहे। आपकी बहुत बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो ये कि आपने क्रूसेड वॉर्स को एक तरफ लगाने की बड़ी जद्दोजहद की, जिसको कि फिर सलाहुद्दीन अयूबी ने बहुत महारत से इस्तेमाल भी किया। मसाजिद बनाई आपने, शफा खाने बनाए, बहुत सी सोशल डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो नूरुद्दीन ज़ंगी की है। ये वो किरदार है जिसको कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और 3 दफ़ा आए। और फिर आपके जमालुद्दीन आपके एक साथी थे, आपने उनके साथ ये ख्वाब शेयर किया। ये वाक़या मैं आपसे इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसका एक मोटिव है। ये सारे वाक़े के बाद कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में इनको बशारत दी कि जो उनका जो तावीज़ है वहाँ पर कुछ ब्लू आइड लोग जो हैं वो वहाँ पे तावीज़ में नीचे से सुरंग बना कर जा रहे हैं। आपने जब मामला डिस्कस किया और फिर आप मदीने पहुँचे, मदीने पहुँच के आपने एक बहुत बड़ी दावत की, लोगों को तहाइफ दिए और तमाम लोगों के ऊपर यह पाबंदी लगाई कि वो इस दावत में शरीक हों। 2 लोग का पता चला कि वो उस मजलिस में नहीं आए। जब आपको, मैं किस्से को थोड़ा सा मुख्तसर कर रहा हूँ, जब आपने उन लोगों को ट्रेस आउट किया और आप उनके घर गए तो आपको बड़ी हैरत हुई कि वो इंतहाई नमाजी परहेज़गार लोग थे और उनके कमरों के अंदर जहाँ वो रह रहे थे किताबों के अंबार लगे थे। अब उस ज़माने में किताबों के अंबार लगे थे और वो इस शौक़ में यहाँ बैठे थे कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ ज़ियारत करने तो आए थे लेकिन फिर हमारा यहाँ दिल लग गया और हम यहीं रह गए। बातें करते हुए आपके दिल में अल्लाह ताला ने बात डाली कि आपने जगह जो नमाज की बनाई हुई थी उसको उठाया और आपको पता चला कि उसी जगह के नीचे वो सुरंग थी जहाँ पे कि ये 2 लोग जो कि वेस्टर्न क्रिश्चियंस थे और एक बादशाह के हुक्म पर आए थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तावीज़ को अप्रोच करना चाह रहे थे। ये मैं सारा मुकदमा इसलिए पेश कर रहा हूँ आपके सामने कि ये जो एक इशू आज भी हमारे यहाँ कायम है कि द वेस्ट नोज़ कि हम कहाँ पे हिट होंगे और उसी जगह वो हिट करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो और ज़िंदगी ने ये फैसिलिटी दी तो आज ही के गेस्ट के साथ आपके साथ एक सेशन करने की कोशिश करूंगा जिसमें कि ये टोटल क्रूसेड से लेके आज तक का जो एक जू परसेप्शन है मुसलमानों के बारे में वो क्या है, इसके ऊपर गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करूंगा आपसे। आज हम खानकाहों पे बात करेंगे और मेरे बहुत ही मोतबर जो मेहमान है सैयद हारून गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, आपका बुनियादी तौर पे जो ताल्लुक़ है वो मियाँ मीर साहब के दरबार से है। इस मौजू को थोड़ा सा देर से उठाते हैं, पहले थोड़ा सा सामीन के लिए ये फरमा दीजिएगा कि ये खानकाह का जो लफ्ज़ है इसकी इर्तिका और इसका तसव्वुर बुनियादी तौर पे क्या है? लफ्ज़ी बहस में उलझने की बजाय बिलाल साहब अगर हम इसका इर्तिका और इसका तसव्वुर की तरफ जाएँ तो मिल्लत इस्लामिया में खानकाह का जो हमें आगाज़ दिखाई देता है वो खिलाफत राशिदा गुज़रने के बाद जिस वक्त मुलूकियत की तरफ रुझान ज़्यादा हुआ, बादशाहत आई और अवाम जो है वो ज़ुल्म सितम का शिकार हुए, तो उस दौर में कुछ हज़रात ऐसे थे कि जिन्होंने हक़ की खातिर या अपने ईमान को बचाने की खातिर वो कुछ थोड़ा सा लोगों से, आवाम से कट कर रहने लगे ताकि उस जुल्म सितम से बचा जाए। और फिर ये चीज़ रफ्ता रफ्ता जिस वक्त साथ साथ इसमें अजमी तसव्वुरात भी दाखिल होते गए तो ये जो वक्त गुज़रने के साथ साथ तदरीजन जो मौजूदा एक खानकाही शक्ल है वो हमारे सामने आती है। ये ऐसा नहीं हुआ कि ये यकदम आगाज़ हो गया हो। दर हकीकत यूँ कह लें तो बेहतर होगा कि जो परफेक्ट इस्लामी खानकाही निज़ाम है
دیٹ واز ان مدینہ طیبہ اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا. وہ چبوترا جس پہ اصحاب صفہ قیام کرتے تھے، جو کہ دن کے وقت مزدوری کرتے تھے، اپنی راتیں عبادت میں گزارتے تھے، دن کو روزے رکھتے تھے. یہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑا تھا، جو محض طلب دنیا میں اپنی زندگی نہیں گزارتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کا علم حاصل کرتے تھے، اور پھر جہاں جہاں رسول ان کی ڈیوٹی لگاتے تھے وہاں جا کر تبلیغ کرتے تھے. اس پہ یہ بھی غور کیجئے گا کہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہیں سے تصوف کا بھی ایک سلسلہ شروع ہوا، صف سے شروع ہوا، لیکن اس کو خانقاہ کا ایک رنگ دینا یہ کہاں تک مناسب ہوگا آپ کے خیال میں؟ میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ اس میں کچھ عجمی تصورات جو ہیں، اور یہ جو عجمی تصورات ہیں اس کا آغاز تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 200-250 برس پہلے ہمیں یہودیت میں بھی ایسنس کا ثبوت ملتا ہے، جو اسی طرح سے ترک دنیا اختیار کرتے تھے، بلکہ بڑے صاف ستھرے رہتے تھے وہ، اور مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے. ان کی کمیونٹی لیونگ ہوتی تھی، ان کی معیشت جو ہے وہ اکٹھی ہوتی تھی، عبادت اکٹھے کرتے تھے. یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ جس وقت بخت نصر نے یہودیوں کو غلام کیا تو اس کے بعد جو یہودی بکھرے تو وہ اس طرف چلے گئے. لیکن شاہ صاحب اس بات کو پھر اس میں رہبانیت آتی ہے. معذرت کے ساتھ یہی تصور جو میڈیٹیٹرز ہیں، جو ٹرانس کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں، وہی اس تصور کو غار حرا کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کر دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے میڈیٹیشن کیا کرتے ہیں. میڈیٹیشن جو ہے تو یہ اپنے ایک آرگومنٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آرگومنٹ نہیں. دیکھیں سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، میرے حبیب اپنے رب کے اسم کا ذکر کیجئے اور ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جائے. اور غار حرا میں حبیب کبری علیہ السلام غور و فکر ہی تو فرماتے تھے. اس وقت نماز کی یہ صورت جو ہے وہ رائج نہیں ہوئی تھی، تو آپ غور و فکر فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی توحید پہ، تخلیق اللہ عالم. شاہ صاحب کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کیا کرتے تھے، یہ ہماری انٹرپریٹیشن ہے. ہم رسول کے اوپر بات کہہ رہے ہیں. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ اگر کہہ نہیں سکتے، کوئی ایویڈنس نہیں، لیکن ایویڈنس ایک چیز کا ضرور موجود ہے کہ آپ ہر طرف سے کٹ کر آپ نے وہ کچھ عرصہ گزارا. اور یہ جو پریکٹیکل صوفیہ جو اسلام میں گزرے ہیں وہ یہ چیز ضرور کرتے رہے. جو خانقاہیں ہماری عجمی تصورات سے افیکٹڈ نہیں ہوئی ان میں یہ ہوا. اس میں حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ عرصہ جو ہے وہ دنیا سے کٹ کر گزارا، اور پھر اس کے بعد واضح تبلیغ کے لیے اس کو شاید صاحب یوں نہیں سمجھیں گے کہ وہ ایک انکیوبیشن ٹائم چاہیے جہاں پہ کہ آپ ریکگنیشن آف سیلف جو ہے یا اپنی جو انکیوبیشن پیریڈ ہے اس میں آپ ایک بلوغت کو حاصل کر لیں اور پھر واپس معاشرے میں آئیں اور آپ ارشاد بھی کریں اور بلکہ یوں کہیں تو بہتر ہوگا کہ نفس کی تہذیب کے لیے، جی نفس کو مہذب بنانے کے لیے، پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے کچھ عرصے کے لیے انسان کو اگر آپ نے بھی کسی چیز پر غور و فکر کرنا ہے تو آپ ایک لمحے کے لیے یا چند لمحات کے لیے آپ تنہائی مانگیں گے. آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، میں ایک فلاں چیز کو میں ایشو کو میں حل کرنا چاہتا ہوں. تنہائی کو انسٹیٹیوشنلائز بنا لینا اس کے پیچھے تو بادشاہت بھی ہے نا، کیونکہ وہ سوچنے والا انسان ہے، وہ تنہائی کے لیے ظاہر ہے اس بادشاہت کے ماحول سے ایک دور چلا جائے گا. لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، جو مسجد نبوی ہے، وہ پہلی خانقاہ کی ایک ایگزامپل ہے، یہ کچھ بات بڑی نہیں ہو جائے گی تھوڑی سی؟ نہیں، اس میں نے کہا کہ اصل خانقاہی جو تصور ہے اسلام کا وہ تو یہی ہے جو اصحاب صفہ نے قائم کیا تھا. لیکن بعد میں ہم لوگوں نے، میں خانقاہ کا نمائندہ آپ کے پاس بیٹھا ہوں، اس سے اگلا بعد جملہ میں ہم لوگوں نے اس کو بالکل اور طرح سے بنا دیا. اس کا اگلا جملہ پتہ ہے کیا آئے گا؟ ترک دنیا نہیں ہے اسلام، لا رہبانیہ فی الاسلام. درست ہے. اگلا جملہ پتہ ہے کیا آئے گا کہ وہ لوگ جو کہ صف کے پہاڑ پہ بیٹھے ہوتے تھے، چبوترے پہ جو بیٹھتے تھے، ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کو اچھا کھانا دیا کرو جو برا کھانا لے کر آئے تھے. اب اللہ نے ان کے لیے انٹروین کیا. اب جو لوگ خانقاہ میں بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم شاید اسی نسبت سے ہیں، تو اب ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں. یہ معاملہ پھر تھوڑا سا سیلف کی پروجیکشن کی طرف چلا. اگر ہم اللہ والے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کھانے کی اور مال دنیا کی طلب ہی نہیں کریں گے. صحیح. اگر ہم اللہ والے ہوں گے. صحیح. اور اگر ہم مال دنیا کی طلب میں ہیں، اگر ہم جاگیروں کی طلب میں ہیں، اگر ہم نذرانوں اور شیرینیوں کی طلب میں ہیں، اچھے کھانوں کی طلب میں ہیں، تو پھر ہم اللہ والے نہیں ہیں. پھر تو اقبال ہمارے بارے میں کہہ چکے ہیں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے بن. پھر تو ہم وہ ہیں.
صحیح. تو شاہ صاحب آپ کے خیال میں اس وقت کوئی ایسی خانقاہ ہے جہاں پہ جائیداد نہیں ہے, جہاں پہ چڑھاوے نہیں ہے, جہاں پہ ایک اکنامیکل پورا بلڈ اپ نہیں ہے, جہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی ایسی خانقاہ؟ آج جس طرح سے زمانہ تبدیل ہوا ہے, اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ خانقاہی نظام بھی تبدیل ہو چکا ہے. آج ہو سکتا ہے خانقاہی نظام کا نمائندہ آپ کو پینٹ کوٹ میں کہیں پہ جو ہے وہ اپنا دسترخوان لگا کے ڈائننگ ٹیبل پر نظر آ رہا. میں تو اس بات پہ بھی شاہ جی اعتراض نہیں کروں گا کہ اگر مجھے کہا جائے کہ صحابہ صف میں سے کوئی شخص پینٹ پہنتا تھا, یہ ایشو ہی نہیں ہو سکتا. پوائنٹ اس کہ اس اکنامیکل سوشو اکنامیکل سسٹم کے اندر انٹروین کر کے ایک سوشو پولیٹیکل فگر بن کے اس کو کمپیئر کرنا صحاب کے ساتھ, یہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ شاید ایک قدم آگے بات چلی جاتی ہے. نہیں, میں اس کو اصحاب کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا. شاہ صاحب اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے نقش قدم پر ہیں. درست, اس کو اصحاب صفہ کے نقش قدم پر ہیں یہ خانقاہی نظام والے, جو ان میں سے اجمی تصورات میں آ کر اپنی اصل سے ہٹ گئے ہیں. ان کا اسلامی خانقاہی نظام سے وہ جو ایک سوشل سسٹم ہے خانقاہ کا, اس سے ان کا کوئی تعلق. شاہ صاحب معذرت کے ساتھ قطع کلامی کر رہا ہوں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. خواتین حضرات, لاہور میں اذان کا جو وقت ہے وہ ہوا جا رہا ہے, آپ کا جو روزے کا وقت ہے وہ بھی ختم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہو جائے گا, اور ایک آپ کا جو 20واں روزہ ہے وہ شروع ہوگا, اور ارتکاف میں لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہیں وہ اپنا دن گزاریں گے. ہم حسن کے رات کی سعادت حاصل کریں گے, اور اس وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے اور اس بات کو شاہ صاحب کے ساتھ یہیں سے شروع کریں گے.